بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں آج ہم ڈسکس کریں گے قبض کے اوپر کہ یہ قبض کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہماری صحت پر مضر اثرات کیسے مرتب کرتی ہیں اور اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ساتھ اس کو بتائیں گے، موجود ہیں ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آپ نے میرے نام کے ساتھ ہومیوپیتھی کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور الحمدللہ میں ہومیوپیتھ ہوں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ جی تھینک یو۔ کوئی مسئلہ نہیں سر۔ یہ قبض کے اوپر آج ہمیں تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں پلیز۔ جی، قبض پخانے کا نامکمل آنا، بار بار سخت پخانہ آنا نامکمل، یا پخانے کا ناغہ ہو جانا، کسی دن نہ آنا، اور سخت تکلیف سے پخانا۔ بعض اوقات پخانہ سخت نہیں ہوتا لیکن نامکمل ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی قبض ہے۔ اب قبض ہوتی کیوں ہے؟ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ میں نے، میرا خیال ہے بیاض کبیر میں حکیم کبیر الدین صاحب کی کتاب ہے بیاض کبیر، یہ دلی طبیہ کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے طبیب جیسے حسن کرشی، حکیم سعید صاحب اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے قبض کے پیشنٹس کے لیے نا ایک پہلا ڈائگنوز یہ کرتے تھے یا کرواتے تھے کہ مریض کے ٹائلٹ میں، تب یہ ہوتا تھا کہ ٹائلٹ میں ڈرین سسٹم نہیں تھا ہوتا، 24 گھنٹے بعد صفائی ہوتی تھی، تو وہ اس کو بہتر کرتے تھے۔ اب کانسٹیپیشن جو ہے، اس کی ایک وجہ ان کے مطابق یہ تھی کہ لوگ نامکمل پخانہ کر کے اٹھ جاتے ہیں، جو پخانہ بچ جاتا ہے اس میں سے انتڑیاں اور پانی جذب کرتی ہیں اور اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اور وزن نہیں ہوگا تو حاجت نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارے ریکٹم میں پخانے کا جمع ہونا اور اس کا وزن ہونا، یہ دونوں چیزیں اس کی تحریک کے لیے، اس کی پیغام رسانی کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کا فل ہونا، بھرے ہونا، لیکن پخانے کا وزن نہ ہونا، اس سے پیغام نہیں جائے گا۔ ایک نمبر دو، یہ پخانہ سخت ہو کے، خشک ہو کے موو نہیں کرے گا آگے، یعنی یہ پخانہ خارج نہیں ہوگا آسانی سے، اور اس کی وجہ سے پھر پچھلا پخانہ جو ہے وہ بھی زیادہ خشک ہو جائے گا۔ ایک چیز بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نامکمل پخانہ کر کے اٹھ جانا۔ پخانے کو مکمل کر کے فارغ ہو کے اٹھنا چاہیے، چاہے ٹائم زیادہ لگ جائے۔ نمبر دو، انتڑیوں کا سست ہو جانا، ذہنی دباؤ سے، ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے، نیند زیادہ لینے کی وجہ سے، آرام زیادہ کرنے کی وجہ سے، بیٹھے رہنے کی وجہ سے، کسی دوائی کے غلط استعمال کی وجہ سے، غذاؤں میں میدا زیادہ کھانے سے، چائے زیادہ پینے سے، بھرے پیٹ چائے پینے سے کھانے کے بعد، اسی طرح چاول روزانہ کھانے سے، مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو قابض ہیں، ان کی وجہ سے انتڑیاں متاثر ہوتی ہیں، انتڑیوں کی موومنٹ سست ہو جاتی ہے، اور پتے سے اچھی کوالٹی کا یا ٹائم پہ بائل نہ آنے کی وجہ سے، یعنی جگر خون کو صاف کر کے چھان کے سارا گند پیتے میں جمع کرتا ہے، اور جب غذا میدے سے اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار چھوٹی آنت کے پہلے سے ڈیوڈینم میں پہنچتی ہے، تو وہاں پہ پتے سے ایک نالی آتی ہے، پتا پچکاری کے ذریعے اپنا بائل اس میں پھینکتا ہے، میدے سے تیزاب میں تحلیل شدہ غذا جو ہے قائم جسے کہتے ہیں، وہ تقریباً ہضم شدہ ہوتی ہے، وہ پہنچتی ہے ڈیوڈینم میں، ادھر سے پتے کا بائل آتا ہے، یہاں پہ اس کے اندر جو کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو تیزاب کی تیزابیت اور بائل کی الاساسیت، یعنی نہ یہ غذاب، یہ ہضم شدہ فضلہ جو ہے، نہ یہ الکلائڈ رہتا ہے نہ یہ ایسیڈک رہتا ہے، بلکہ اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ٹائپ ہے وہ سالٹش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بائل کی پراپر پروڈکشن یا کوالٹی پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی انتڑیاں سست ہو جاتی ہیں، یعنی اس طرح بہت سی وجہ پہ انتڑیاں سست ہو جاتی ہیں، اور انتڑیاں موتیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں 9 میٹر لمبا ایک پائپ ہے، اس میں فضلہ تھوڑا تھوڑا آگے موو کیا جاتا ہے، تو ایک موتی جیسے سکڑتا ہے، بابل سکڑتا ہے اور اس سے فضلہ آگے نکل جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے تو پچھلا فضلہ اس میں آ جاتا ہے، اس طرح یہ آگے آگے موو کرتا ہے۔ یہ پیرسٹالٹک موومنٹ جو ہے
یہ سست ہونے کی وجہ سے انتڑیاں پانی زیادہ جذب کر لیتی ہیں تھوڑے یعنی اس ٹائم میں، تو اس وجہ سے بھی قبض رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جیسے میں نے اسی میں بتا دیا کہ غذائیں جو قابض ہیں ان کا مسلسل انٹیک، یعنی مریض کہتا ہے جی صبح میں ناشتے میں چائے پیتا ہوں، رات کو چاول کھاتا ہوں، دوپہر کو میں ایک ٹائم کی روٹی کھاتا ہوں، پھل کھانے کا معمول نہیں ہے، سلاد نہیں کھاتے، تو یہ لائف اسٹائل قبض کرنے والا ہے، اور اسی سے آگے اور کمپلیکیشنز آئیں گی۔ تو صبح ناشتے میں چائے پئیں، لیکن ناشتے میں چائے نہ پیئے، چائے کو ٹی ٹائم پہ پئیں، یعنی ناشتے میں ناشتہ کریں، ناشتے کو کہتے ہیں بریک فاسٹ، روزہ کھولنا، تو اس میں ہیلدی میل ہونا چاہیے جس میں فائبر ہے، روٹی، سالن، دہی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یا دودھ، پھل وغیرہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ 2.5 گھنٹے بعد چائے کا کپ لے لیں، اس کے ساتھ کچھ چھوٹا سا کھا لیں، اس کے پھر 2.5 گھنٹے بعد دوپہر کا کھانا لے لیں، پھر اس کے بعد اگر چائے دوبارہ پینی ہے تو پھر دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان میں چائے یا دودھ پی لیں۔ تو اس طرح اگر آپ چائے کو ٹھیک ٹائم پہ لے جائیں گے تو وہ ایک میل بھی بن جائے گا اور وہ قبض بھی نہیں کرے گی، کیونکہ چائے خشک ہے اور منہ کے سلائیوا کی پروڈکشن کم کرے گی، انتڑیوں میں گیسٹرک انزائمز، گیسٹرک جوسز اور معدے کے یہ جو پیپسینو جی جوس ہے جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے ان کی پروڈکشن کو کم کرے گی۔ تو چائے کو کھانے کے ساتھ بھرے پیٹ چائے نہ پئیں۔ اس کے بعد اور صبح نہار منہ بھی نہ پئیں۔ اس کے بعد آ گیا اب ایسی غذاؤں کا انٹیک جو قبض کشا ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ صبح نہار منہ ایک مربع ہرڑ کھا لینا چاہیے، یا کوئی موسمی پھل کھا لینا چاہیے، یا شہد پی لینا چاہیے، یعنی یہ چیزیں انتڑیوں کو، معدے کو صاف کریں گی۔ سادہ پانی یا نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد قبض والے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ موٹے لوگوں کے لیے اس میں لیمو بھی ڈال لیا جائے، سست لوگ بھی لیمو اور شہد پی سکتے ہیں، اس سے جسم چست ہو جائے گا، میٹابولزم تیز ہوگا۔ اس کے بعد ناشتے میں پراپر گندم کے آٹے کی روٹی، ساتھ سالن، اور ساتھ اگر انڈا کھانا ہے تو انڈے کا آملیٹ بنائیں، جس میں آپ اس میں سبزیاں جیسے یہ پیاز وغیرہ، پیاز، ہری مرچ اور ٹماٹر، ادرک، یہ ساری چیزیں اس میں ڈال لیں، خالی انڈا نہ کھائیں، وہ بھی قابض ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دہی کھا لیں یا دودھ پی لیں۔ پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے ساتھ پودینے، ناردن کی چٹنی، کدو کا رائتا، اس کے بعد انجیر کا ٹکڑا، اس کے ساتھ کھیرا وغیرہ، یعنی یہ چیزیں ہیلدی میل ہے۔ اس کے ساتھ کبھی کبھی اولیو جو زیتون کا پھل ہے وہ کھا لیا کریں اچار کے طور پہ۔ اور موسمی پھلوں کا استعمال بھی دوپہر کے کھانے سے 1 گھنٹہ بعد کیا کریں، یا صبح نہار منہ والے پھل نہار منہ کھایا کریں۔ اسی طرح جو پھل ہضم کرتے ہیں جیسے آڑو ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، آم ہے، انگور ہے، یہ رات کو سوتے وقت بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ اگر بچے صبح کھانا کھا کے نہیں جاتے تو ان کو رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا پھل کھلا دیں، تو صبح انہیں بھوک لگی ہوگی، وہ زبردستی کھائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں فائبر والی غذاؤں کا انٹیک رکھیں گے تو ہمیں قبض نہیں ہوگی۔ اگر قبض ہو چکی تو پھر دلیا روزانہ کھائیں، گندم کا یا جو کا، شہد 1 چمچ ویسے کھا کے اوپر سے تھوڑا پانی پی لیں۔ اس کے بعد مربع ہرڑ روزانہ کھائیں۔ اس کے بعد یہ تخم ریحان ہوتے ہیں جسے ہم تخم بلنگاں بھی کہتے ہیں، یہ بیج 1 چمچ تھوڑے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، صبح نہار منہ لے لیں یا دن میں کسی ٹائم، یہ بھی قبض کشاں ہے۔ اسبگول کا چھلکا بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی عادت نہ ڈالیں، اس کو جلاب کے طور پہ 3-4 ماہ کے بعد لیں اور اس کی بڑی مقدار لیں۔ اس طرح دوپہر کو کھیرا روزانہ کھائیں۔ اگر قبض رہتی ہے تو گرم دودھ کے ساتھ سوتے وقت انجیر کے 2 ٹکڑے کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر ساتھ بواسیر ہے تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ 2 ٹکڑے انجیر اور تھوڑا سا ادرک کھائیں، دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد بواسیر ختم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت اسبگول کا چھلکا اور ہلدی، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا آدھا کلو نیم گرم دودھ میں، اور ساتھ آدھا ٹی اسپون ہلدی اسی میں مکس کر لیں یا کیپسولوں میں بھر لیں۔ یہ رات کو سوتے وقت کھانے سے قبض اور بواسیر ختم ہو جائے گی۔ تو مطلب قبض کو وقتی پلاننگ سے ان چیزوں سے ٹھیک کر لیں، لیکن آئندہ ساری زندگی کے لیے قابض خوراکیں نہ کھائیں۔ چاول ہفتے میں 1-2 دفعہ پہ لے جائیں، دلیا کوشش کریں اکثر کھایا کریں، موسمی پھل روزانہ کھائیں، سلاد روزانہ کھائیں، پودینے، ناردنے کی چٹنی، مربع ہرڑ، مطلب اس طرح ہیلدی میل لیں۔ قبض کو مستقل ٹھیک کریں، 1 آدھ دن پہ یا دوائیوں پہ نہ لگیں۔ اسی طرح 1 چمچ شہد کھانے سے قبض پخانہ کھل کے آ جاتا ہے۔ تو پخانہ حکیم کہتے ہیں، حکیم لقمان سے میں نے کہیں سے پڑھا،
حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ پخانہ کس طرح کا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جیسے بھینس کا۔ تو بھینس کو دیکھیں ہم کتنا فائبر کھلاتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ یہ گندم کا چھلکا جسے توڑی کہتے ہیں، یہ بھی فائبر ہے۔ چاولوں کا چھلکا، یہ بھی فائبر ہے۔ یہ جو تیل نکالتے ہیں سورج مکھی کا، بنولا کا، کنولا کا، یہ سارے جو ہیں یہ بھی چھلکے، کھالیں جنہیں کہتے ہیں، کھال فرانی کا، وہ کھال جو ہے وہ بھی چھلکے ہیں۔ مطلب جانوروں کو ہم روز کے معمول کے مطابق فائبر کھلاتے ہیں تاکہ انہیں قبض نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں بھی فائبر کی ضرورت ہے۔ ہماری انتڑیاں بھی 9 میٹر لمبی ہیں، ان میں فضلہ موو کرنا ہے، تو فائبر والا فضلہ جو ہے وہ پانی زیادہ جذب کرے گا اور اینڈ تک اس میں پانی رہے گا، انتڑیوں کی حرکت صحیح رہے گی۔ قبض کی وجہ سے بلڈ پریشر، کمر درد، پیٹ میں تناؤ، غصہ، غبار، دل کی دھڑکن، ہارٹ اٹیک، اسی طرح سانس کی تنگی، گھبراہٹ، ٹانگوں میں درد، بے چینی، تھکاوٹ، مردانہ کمزوری، پروسٹیٹ کے مسائل، پیشاب کے مسائل، یہ ساری بیماریوں سے بچت رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے بتایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارا دیکھنے والا ویورز اس کو دیکھ لے گا، سن لے گا، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہیلدی اور خوشگوار لائف انجوائے کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔